الرحیم۔ آیت نمبر کیا ہے جی؟ 58۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی 58 آیتوں کی ترجمہ، سورہ مائدہ کی 58 آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہو چکا ہے۔ اگلی جو ابھی آیات تلاوت ہوئی ہیں ان کا پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ قل یا اہل الکتاب، سب کو جگہ مل گئی ہے؟ قل یا اہل الکتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، قل آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، نہیں تم انکار کرتے، منا ہم سے، الا ان آمنا باللہ مگر اس بات کا کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الینا اور اس چیز پر جو نازل کی گئی ہماری طرف، وما انزل من قبل اور اس چیز پر جو نازل کی گئی من قبل اس سے پہلے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ اور بے شک اکثریت تمہاری نافرمان ہے۔ ٹھیک ہے، اے اہل کتاب تم ہمارا انکار نہیں کرتے مگر اس بات پر کرتے ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور اس چیز پر جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اکثریت تمہاری نافرمان ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ حل انبئکم کیا میں تمہیں خبر دوں بشر من ذالک اس سے بری چیز کا، اس سے بری چیز کی خبر دوں، مثوبۃ عند اللہ کہ انجام با اعتبار انجام کے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے، با اعتبار سزا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، من وہ لوگ ہیں لعنہ اللہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، وغضب علیہ اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا ہے، وجعل منہم القردۃ اور بنایا ان میں سے، اور بنائے اللہ رب العزت نے ان میں سے القردۃ بندر، والخنازیر اور خنزیر، وعبد الطاغوت اور انہوں نے طاغوت کی پیروی کی، اولئک وہی لوگ ہیں، شر مکانن وہی لوگ ہیں برا ہے، مکانن درجے کے اعتبار سے، وہی لوگ کیا ہیں وہ برے ہیں کس کے اعتبار سے؟ درجے کے اعتبار سے، وہ اضل عن سواء السبیل اور زیادہ بہکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ وہی لوگ کیا ہیں؟ مکان کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے بھی برے ہیں اور راستے کے اعتبار سے بھی زیادہ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وقد دخلوا بالکفر اور حالانکہ تحقیق وہ داخل ہوئے، حالانکہ تحقیق وہ داخل ہوئے آپ کی مجلس میں بالکفر کفر کے ساتھ، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ اور تحقیق وہ آپ کی مجلس سے نکلے کفر کے ساتھ، واللہ عالم اور اللہ خوب جانتا ہے بما اس چیز کو، بما کانوا یکتمون جو وہ کیا کرتے ہیں چھپاتے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ اب ان آیات کا ربط تعلق بھی سن لیں۔ دیکھیں پچھلی آیات میں توجہ کریں، پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہود و نصارہ اور کفار کے ساتھ آپ نے دوستی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہود و نصارہ اور کفار کے ساتھ آپ لوگوں نے دوستی نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کرنی ہے کہ یہ لوگ آپ کے دین کے مخالف ہیں، یہ آپ کے دین کے مخالف ہے، کیونکہ مسلمان کی جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ دین ہے، ایمان ہے، اور یہ یہود و نصارہ اور کفار یہ آپ کے جو ہے ارکان اسلام جو ہے نماز، اذان، یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، اذان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، نماز کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ تمسخر کی صورت کیا ہے؟ تمسخر مذاق کی صورت یہ ہے کہ جس طرح تمہارا مؤذن کھڑا ہوتا ہے اور اپنی انگلیوں کو
کانوں میں دیتا ہے اور بلند آواز سے کلمات اذان کہتا ہے، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت دائیں بائیں طرف منہ پھیرتا ہے، تو یہ لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور اسی طرح مذاق اڑاتے ہیں اور نقل اتارتے ہیں، اس طرح نقل اتارتے ہیں۔ تو یہ تمسخر کی ان کی صورت ہے، تو اس لیے آپ لوگوں نے ان سے کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، کیونکہ یہ آپ کے دین کے مخالف ہیں اور یہ آپ سے مذاق کرتے ہیں اور آپ کی نقلیں اتارتے ہیں۔ اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب مؤذن اذان دے گا تو پھر وہ کیا کرے گا، اپنی انگلیوں کو، شہادت کی انگلیاں جو ہے، اس کو کس میں دے گا، کانوں میں دے گا، اور بلند جگہ پر کھڑا ہوگا اور اونچی آواز سے اذان دے گا۔ یہ کانوں میں انگلیاں اس لیے دیتے ہیں کہ اب انسان اذان دیتا ہے تو جب تاکہ اس کو اپنی آواز سنائی نہ دے۔ انسان کی اپنی آواز بری بھی ہو سکتی ہے، آواز بری، بعض لوگوں کی بڑی اچھی آوازیں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کی آواز اچھی نہیں ہوتی ہے، تو جتنا زور لگاؤ تاکہ اس کو اپنی آواز نہ آئے اور برا محسوس نہ کرے اپنے کہ میں پتہ نہیں کس طرح اذان، میری آواز ہی اچھی نہیں ہے۔ باقی انگلیاں دینا کانوں میں یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، صرف مستحب ہے۔ اگر ایک بندہ کانوں میں انگلیاں نہ بھی دے تو اس کی اذان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حی علی الصلاۃ کے وقت مؤذن کیا کرے گا، دائیں طرف دیکھے گا اور چہرہ پھیرے گا، اور حی علی الفلاح کے وقت بائیں طرف، ٹھیک ہے۔ یہ تو مؤذن کے لیے۔ اب دوسرے جو اذان سن رہے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے، یہ میں ذرا مسائل بیان کر رہا ہوں اذان کے۔ ان کے لیے حکم کیا ہے کہ جو ہی مؤذن کہتا جائے وہی جو سننے والا ہے وہ بھی اسی طرح کہتا جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی ساتھ میں جواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی کہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ کہے حی علی الصلاۃ، تو یہ اس کے جواب میں کہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ کہے حی علی الفلاح، تو یہ اس کے جواب میں کیا کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح مکمل۔ پھر اللہ اکبر، یہ بھی اللہ اکبر کہے اور لا الہ الا اللہ جب وہ کہے تو یہ بھی ساتھ لا الہ الا اللہ کہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا کرے، درود شریف پڑھے، اس کے بعد کیا کرے، درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے اذان کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، میں ضرور بے ضرور اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ میں جو اس طرح اذان کے بعد میرے لیے دعا کرتا ہے نا، تو میں کیا کروں گا، ضرور بے ضرور اس کی کیا کروں گا، سفارش کروں گا اللہ سے، اس کی شفاعت کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اب قرآن کی طرف دیکھیں، قل کہہ دیں آپ، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کا غرض کیا تھا، تمسخر کا غرض کیا تھا۔ پہلی صورت کیا، اب اللہ نے ان کے تمسخر کی صورت بیان کی، وہ جو مذاق کی صورت بیان کی کہ یہ آپ لوگوں کے کس طرح مذاق اڑاتے ہیں۔ اب دوسری بات اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس مذاق کرنے کی وجہ کیا تھی، غرض کیا تھا، تو اللہ رب العزت اب غرض بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، تم ہمارا انکار نہیں کرتے، الا ان، مگر اس بات کی وجہ سے کہ ان آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے کس پر، اللہ تعالیٰ پر، ٹھیک ہے۔ تم یہ جو ہمارا مذاق اڑاتے ہو اور یہ جو ہماری مخالفتیں کرتے ہو، ہماری نقلیں اتارتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کون سے لوگ ہیں، ہم ایمان لائے کس پر، اللہ تعالیٰ پر، اور وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن مجید ہے، احادیث ہے، ہم ان تمام چیزوں پر کیا رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اس کو باہر بھیجو، یہ اور کی توجہ بھی خراب ہے، چلو باہر جاؤ۔ اچھا، اور دوسرا کیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں وما انزل من قبل، اور یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی، تورات، زبور، انجیل، ہم ان تمام چیزوں پر کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا اے اہل کتاب، تم ہمارا انکار اس لیے کرتے ہو کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں
کہ ان کی تمسخر کی غرض وہ یہی ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ اللہ پر ایمان لاتے ہو، تم کیا کرتے ہو؟ کتاب جو آپ کی طرف نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے ہو، حدیث پر ایمان لاتے ہو، اور آپ سے پہلے، تم لوگوں سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تم ان تمام کتابوں کو مانتے ہو، اس لیے یہ تمہاری مخالفتیں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمایا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اے لوگوں تم سن لو کہ اکثریت ان لوگوں کی کیا ہے؟ نافرمان ہے۔ اکثریت ان یہود و نصارہ کی کیا ہے؟ نافرمان ہے۔ یہودی کیا ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، باقی عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ شریف آدمی بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ وہ تورات کو مانتے ہیں لیکن ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں تم نے مانتے نہیں ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم تورات کو مانتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام، لیکن جب وہ کہتے ہیں آپ ان سے کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ بہتان باندھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر، اور وہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، پیغمبر نہیں، ہم اس کو شریف آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے جائے کہ ہم پیغمبر مانیں۔ اب جب وہ یہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ادھر سے پھر عیسائی اٹھتے ہیں، عمل کا رد عمل تو ہوتا ہے، تو جب یہ انکار کرتے ہیں تو پھر وہ ان کی شریعت کے مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم تمہاری شریعت بھی نہیں مانتے۔ اس کے برخلاف مسلمان ہم کہتے ہیں ہم تورات پر ایمان لائے، انجیل پر بھی ایمان لائے، زبور پر بھی ایمان لائے، ہم تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، اس پر ایمان، جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے اور جتنے بھی اللہ کے پیغمبر آئے ان سب کو مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ ساری کتابیں، ساری صحیفے اور جتنے بھی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے وہ سارے واجب التعظیم تھے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سارے کیا ہیں؟ واجب، ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے، وہ کیا ہیں؟ سارے۔ اسی لیے ہمارے قومی اسمبلی میں یہ بل پاس ہوا ہے کہ توہین رسالت کا جو مرتکب ہے اس کی جو ہے سزا وہ موت ہے۔ توہین رسالت کا کیا جو مرتکب ہے اس کی سزا کیا ہے؟ موت ہے۔ اب یہاں اس بل میں کیا لکھا ہے؟ رسالت عام ہے، ہمارے پیغمبر کو بھی عام ہے، تمام پیغمبر جتنے بھی ہیں، ہم نے اس میں یہ بل پاس کیا ہے کہ جو شخص بھی کسی بھی پیغمبر کا اس کی توہین کرے گا تو اس کی سزا کیا ہے؟ موت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے تمام پیغمبر واجب التعظیم ہے، ہم کسی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، ان کی اکثریت ان یہود و نصارہ کی کیا ہے؟ فاسق لوگ ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، قُلْ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، ان سے کہیں کہ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، کیا میں تمہیں خبر دوں بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، اس سے بری چیز کا، جو تم ہمارے اذان کا، ہماری نماز کا مذاق اڑاتے ہو، میں اس سے بری چیز کی تمہیں خبر دوں۔ وہ کیا خبر ہے؟ مصوبۃ عند اللہ، جو انجام، باعتبار انجام، جو انجام کی جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ من لعنہ اللہ، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر لعنت فرمائی ہے؟ عیسائیوں پر۔ کن لوگوں پر لعنت فرمائی ہے؟ عیسائیوں پر۔ وغضب علیہ، اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا ہے۔ غضب اللہ نے کن لوگوں پر فرمایا ہے؟ یہودیوں پر، کہ باوجود علم ہونے کے باوجود صرف ضد اور ہردرمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، کیونکہ یہ یہودی جو ہیں یہ عیسائیوں سے پڑھے لکھے زیادہ ہیں، عیسائی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہودی سب کچھ معلوم ہونے کی وجہ اللہ کا غضب ہے ان پر کہ یہ مانتے نہیں ہیں اسلام کو۔ تو فرمایا انجام کے اعتبار سے میں تمہیں اس سے بھی زیادہ برے لوگوں کا انجام بتاؤں کہ جو لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں اذان کا اور نماز کا۔ فرمایا وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے کیا کیا ہے؟ لعنت کی ہے، اور جن پر اللہ نے غضب اتارا ہے۔ اور فرمایا وجعل منہم القردۃ، اور بنایا ان میں سے القردۃ، بندر، ان میں کیا بنایا اللہ نے؟ بندر بنائے، والخنازیر، اور کیا بنائے؟ خنزیر بنائے، وعبد الطاغوت، اور انہوں نے کیا ہے؟ طاغوت کی پیروی کی ہے، انہوں نے شرک کیا ہے، انہوں نے شیطان کا کہا مانا ہے، وہ انہوں نے جادوگروں کو مانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو کیا بنایا ہے؟ خنزیر بنایا ہے، بندر بنایا ہے۔ فرمایا اولئک شر مکان، یہی وہ لوگ ہیں جو برے ہیں درجے کے اعتبار سے، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور زیادہ بہکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے، جو زیادہ بہکے ہوئے ہیں کس سے؟ سیدھے راستے سے، ٹھیک ہے؟ اب خنزیر اور بندر اللہ رب العزت نے کن لوگوں سے بنایا؟ دیکھیں
ایلا شہر، یہ بحر کلزم جو ہے نا، بحر کلزم، اس کے کنارے پر ایلا شہر ہے، آج اس کا نام ایلات ہے، اور وہ جو جگہ ہے وہ یہودیوں کی اس وقت بندرگاہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ بندرگاہ ہے۔ اب اس کے جو قریب لوگ رہتے تھے نا، جو قریب لوگ رہتے تھے، تو ان کا جو گزر بسر تھا وہ مچھلی کا شکار تھا، مچھلی کو کھاتے بھی تھے، فروخت بھی کرتے تھے، زندگی ان کی کس پر گزرتی تھی؟ مچھلی پر۔ بحر کلزم کے ساتھ علاقہ تھا، تو سارا ان کا گزر بسر جو تھا وہ کس پر تھا؟ مچھلی پر تھا، کاروبار، کھانا پینا، وہ سارا مچھلی کا، ٹھیک ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کے دور میں اللہ رب العزت نے ان یہودیوں سے کہا کہ تم لوگوں نے ہفتے والے دن تم لوگوں نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا، تم نے ہفتے والے دن صرف میری عبادت کرنی ہے، عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے اپنی قوم کو بتایا، ٹھیک ہے۔ یہ داؤد کے زمانے میں، ان کے زمانے میں اب اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں صحیح اوپر آتی تھی، آزمائش تھی نا اللہ کی، پورا ہفتہ جو ہے مچھلی کوئی نظر نہیں آتی تھی، بڑے تہوں میں جاتے تھے، بڑے مشکل سے مچھلیاں، لیکن ہفتے والے دن کیا کرتے تھے؟ اللہ رب العزت امتحان تھا کہ اوپر سے پھر رہی ہوتی تھی کہ آؤ مجھے پکڑو، امتحان تھا اللہ رب العزت۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو منع کیا کہ تم نے ہفتے والے دن عبادت کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، 24 گھنٹے تمہارے ہفتے والے دن کیا کرنے ہیں؟ تم نے عبادت کرنی ہے۔ جس طرح ہمارے لیے ہے کہ جمعے والے دن جمعے کی پہلی اذان سے، یہ مسئلہ خوب سمجھے، پہلے میں نے بیان کیا ہے، جمعے والے دن جمعے کی پہلی اذان سے لے کر جمعے کی نماز تک، جمعے والے دن جمعے کی پہلی اذان سے لے کر جمعے کی نماز تک تمام کام وہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی، یعنی حرام ہے۔ کوئی لکھ رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی چیز خرید رہا ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ جس طرح ان کے لیے حکم تھا ہفتے والے دن کا، ان کے لیے بڑا حکم تھا، ہمارے لیے ذرا کم ٹائم ہے، کہ جمعے کی پہلی اذان سے تمام فقہا فرماتے ہیں کہ جمعے کی پہلی، اور یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ جمعے کی پہلی اذان سے لے کر نماز تک تمام کام جو ہے، لکھنا، پڑھنا، کچھ بھی کرنا، وہ کیا ہے؟ وہ سارے حرام ہیں۔ ہاں وہ چیزیں جو جمعے سے تعلق رکھتی ہیں وہ حلال ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خطیب ہے اور وہ جمعے کے لیے تیاری کر رہا ہے کتاب سے، تو اب اس کے لیے ٹھیک ہے۔ کوئی شخص ہے تو وہ جمعے کے لیے نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے، خوشبو لگا رہا ہے، کپڑے بدلا رہا ہے، تیل لگا رہا ہے، تو یہ سارے کام کس کے لیے کر رہا ہے؟ جمعے کے لیے، تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں۔ باقی اگر کوئی کوئی خرید فروخت کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، وہ تمام چیزیں ناجائز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھ لیں خوب اس مسئلے کو، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص، بڑا مسئلہ یہ سنے کہ قاضی ابو بکر ابن العربی اپنی کتاب احکام القرآن میں فرماتے ہیں، اور اسی طرح اشرف علی تھانوی وہ بھی اپنے جو تفسیر ہے احکام القرآن اس میں وہ لکھتے ہیں، اگر کوئی شخص جمعے کی پہلی اذان کے بعد نکاح کرتا ہے اپنا، تو اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ کوئی شخص جمعے کی پہلی اذان کے بعد نماز سے پہلے نکاح اپنا کرواتا ہے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا، وہ دوبارہ اپنا نکاح پڑھوائے گا، حالانکہ دیکھیں نکاح آدھا دین ہے، لیکن اس نکاح کا تعلق جمعے کے ساتھ نہیں ہے، تو فرمایا نکاح ہوگا ہی نہیں، نکاح نہیں ہوگا۔ کون فرماتے ہیں؟ بہت بڑے فقیہ ابو بکر ابن العربی، اور اسی طرح اشرف علی تھانوی، ان کی کتابوں میں، باقی ہے اور کتابوں میں بھی ہے۔ تو جن چیزوں کا تعلق جمعے کے ساتھ ہے وہ تو حلال ہے، ٹھیک ہے، لیکن جن چیزوں کے جمعے کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ تمام چیزیں حرام ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب اذان دے دی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، تو کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ قرآن کی آیت ہے کہ خرید و فروخت جب جمعے کی اذان ہو، اس اذان سے تمام لوگ، تمام مفسرین، محدثین، فقہاء فرماتے ہیں پہلی جمعے کی پہلی اذان مراد ہے۔ جب پہلی اذان ہو جائے، اللہ فرما رہے کہ اللہ کی طرف دوڑو، مسجدوں کی طرف، نماز کی طرف دوڑو، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اللہ حکم دے رہا ہے کہ چھوڑ دو،
جب اللہ حکم دے دے تو وہ چیز حرام ہے نا، کہ منع کر رہا ہے الگ چیزیں. ذالکم خیر فاذا قضیت الصلاۃ، پہ جب نماز تم ادا کر لو تو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، پھر پھیلو زمین پر اور اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، اپنے لیے اللہ کا فضل تلاش کرو، پھر اللہ بہترین رہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے، تو اس کو خوب ذہن میں رکھے. بعض لوگ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جمعے کی اذان پھر بھی دکانیں کھلی ہوتی ہیں، خرید و فروخت اور ہی ہوتی ہے، کوئی لے رہا ہوتا ہے کوئی دے رہا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں حرام ہیں. تو ان کے لیے حکم کیا تھا؟ ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ہفتے والے دن آپ نے نہیں کرنا. لیکن ان میں پھر 3 قومیں بن گئی، 3 گروہ بن گئے. ان کے پھر 3 گروہ بن گئے. ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے مچھلی پکڑی ہفتے والے دن، وہ اوپر سے آ رہی تھی، انہوں نے پکڑ لیا یار. اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے ان کو منع کرتے رہے، آخر تک منع، خود بھی نہیں کیا اور منع بھی کرتے رہے. بھائی اللہ کا حکم ہے مچھلی نہیں پکڑنی ہفتے والے دن، عبادت صرف کرنی ہے. تیسرا وہ گروہ تھا کہ جو خود تو نہیں کرتے تھے اور شروع میں انہوں کو سمجھایا بھی کہ یار نہ کرو، پھر آخر میں چھوڑ دیا کہ یار چھوڑ، دفع کرو ان کو، پہاڑ میں جائیں، ہم منع کر چکے ہیں، اب یہ منع ہوتے نہیں ہے تو اب کیا کریں. انہوں نے آخر میں چھوڑ دیا. تو یہ 3 گروہ بن گئے. پہلا وہ جو مچھلی پکڑنے والا تھا، دوسرا وہ جو آخر تک ان کو منع کرتا رہا اور خود بھی وہ منع ہوتے رہے، تیسرا وہ ہے جنہوں نے شروع میں منع کیا پھر چھوڑ دیا. انہوں خود تو نہیں کرتے تھے لیکن چھوڑ دیا، انہوں نے کہا نہیں منع ہوتے کیا کریں. تو اللہ رب العزت نے جن لوگوں نے یہ پکڑا نا، مچھلی کا شکار کیا، اللہ رب العزت نے ان کے نوجوانوں کو بندر بنا دیا اور ان کے بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا. اب وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، دیکھتے تھے، روتے تھے. 3 دن تک حدیث میں آتا ہے کہ وہ زندہ رہے، اور اس کے بعد وہ جتنے تھے وہ سارے مر گئے. اب جو یہ بندر اور خنزیر ہے یہ حیوانوں کی نسل ہے، یہ وہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جو بندر خنزیر ہے، فرمایا وہ جب اللہ کسی قوم پر عذاب لاتا ہے پھر 3 دن سے زیادہ کوئی قوم ٹھہرتی نہیں ہے، بس ختم کر دیتا ہے، اللہ صفحہ ہستی سے اس کو مٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ ہم تو اذان کرتے ہیں. اب اس کو سمجھے، ہم تو اذان کے کلمات کہتے ہیں، کانوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اس طرح نماز پڑھتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے ہیں. ہم تو پھر بھی ان تمام حالت میں کیا ہیں؟ انسان ہیں. ٹھیک ہے، ہماری کوئی شکل و صورت بدلی نہیں ہے. تم کبھی نیچے ہوتے ہو، کبھی اوپر ہوتے ہو، کبھی رکوع میں جاتے ہو، کبھی اوندے منہ پڑ جاتے ہو. ہم تو ان تمام تر حالات میں کیا ہیں؟ انسان ہے. کہ تم ہماری نقلیں اتار رہے ہو، یہ دیکھو مسلمان اس طرح کر رہے ہیں، یہ دیکھو اس طرح کر رہے ہیں، یہ دیکھو اس طرح کر رہے ہیں. ہم تو ان تمام حالات میں کیا ہیں؟ پھر بھی انسان ہے. تم اپنے بڑوں کو دیکھو، اللہ رب العزت نے ان کو کیا بنا دیا؟ حیوان، اور حیوان میں بھی بندر اور خنزیر بنا دیا. اپنے کو دیکھتے نہیں ہو، ہماری نقلیں اتارتے ہو. ہاں، انسان تو پھر بھی انسان ہے نا. ہم تو انسان ہیں، ہماری شکلیں تو تبدیل نہیں ہے. تم اپنے بڑوں کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے. تمہارے بڑوں کو کیا بنایا؟ حیوان بنایا، اور حیوانوں میں بھی اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیے. تو اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہو اور ہماری نقلیں اتارتے ہو. فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ، ٹھیک ہے اب آیات سمجھ آئی ہے. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے جی. تو اسی تو سنالا، ٹھیک ہے، الیکشن بھی نہیں کہتے، اسی تو سنالا. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، اور فرماتے ہیں وہ داخل ہوتے ہیں آپ کی مجلس میں بالکفر، کفر کو ساتھ لے کر. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ جب آپ کی مجلس سے نکلتے ہیں تب بھی کفر کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. وہ پہلے جب مجلس میں آتے ہیں تب بھی کافر. انسان کے پاس قیمتی چیز ہو نا، وہ اس قیمتی چیز کو اپنے ساتھ پھراتا رہتا ہے. ان کی قیمتی چیز کیا ہے؟ کفر ہے. ان کی قیمتی چیز کیا ہے؟ کفر ہے. فرمایا یہ آتے ہیں مجلس میں تب بھی کفر کو لے کے آتے ہیں، جاتے ہیں تب بھی کفر کے. واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے بما کانوا یکتمون، جو کچھ یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ ان تمام تر باتوں سے واقف ہے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ